مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کا وہ وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا کہ جو صلح حدیبیہ میں شکیں لکھی گئی تھی، اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ کوئی بھی جو ہے ایک دوسرے کے حلیف کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا. جو بھی جس کے جناب وہ معاونین ہیں، جو گروہ بھی جس کا بھی ساتھ دیں، قریش کا جو ساتھ دیتے ہیں، جس طرح کہ بنی بکر نے دیا، تو مسلمان اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. اور بنی خزاعہ جو ایک قبیلہ تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ کو اختیار کیا، تو بنی بکر یا قریش ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. لیکن کفار چونکہ اپنے وعدے توڑنے میں مشہور ہیں اور معروف ہیں، انہوں نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے شب خون مارا، بھیس بدل کر اور جناب اپنے منہوں پر نقاب چڑھا کر. وہ کس طرح کہ بنی بکر کا ایک شخص تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں، ان کی ہجو میں، یعنی ان کے خلاف اشعار بک رہا تھا. تو بنی خزاعہ کے ایک شخص نے کہا کہ اپنی زبان کو لگام دو اور ایسا نہ کرو. وہ باز نہیں آیا اور وہ بکتا رہا رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس شخص کا منہ بھی توڑ دیا اور اس کی جناب جوڑ بھی اکھاڑ دیے، شانے اکھاڑ دیے. وہ گیا فریاد کرنے کے لیے اپنے گروہ کے پاس، تو پھر اس کے جواب میں وہاں سے وہ لوگ آئے اور انہوں نے پھر حیا نہ کی. حرم کا جو تقدس جس کا وہ بھی خیال رکھتے تھے کہ وہاں جنگ نہ ہو، لیکن اس دن اس تقدس کو انہوں نے بھی پامال کر کے تو وہ قتل و خون جو ہے اس کی ندی بہائی اور شب خون مارا بنی خزاعہ پر، کہ یہاں تک کہ ان کے 20 لوگوں کو قتل کر دیا. اور پھر قتل کرتے کرتے یہ ہنگامہ بپا کرتے ہوئے حرم کعبہ کے اندر داخل ہو گئے. بڑا لوگوں نے شرم دلائی کہ اس گھر کے تقدس کا تو خیال رکھو، لیکن انہوں نے اس بات پر کان نہیں دھرا. اور اس طرح سے پھر ان لوگوں نے، اب یہاں سے ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی ثابت ہونے لگا ہے. اور آپ ذرا اللہ کا نعرہ بلند کرنے کے لیے ذرا تیار ہو جائیں کہ یہ میں سیرت کی کتاب مدارج النبوت سے آپ کو جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں، یہ واقعات جو بھی ہیں مختصراً، کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے مدد مانگی. وہ کہاں پر تھے؟ بنی خزاعہ مکہ میں، اور رسول اللہ کہاں تھے؟ مدینہ میں. حضرت سیدہ میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، طبرانی معجم صغیر کی یہ حدیث ہے، کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات سنا کہ رسول اللہ علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں. کہاں؟ مدینہ میں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. نصرتا 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 نصرتا، یعنی کہ سرکار کہتے ہیں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیری مدد کی، تیری مدد کی، تیری مدد کی. ام المومنین کہتی ہیں میں حیران ہو گئی یہ سرکار کس سے باتیں کر رہے ہیں. تو میں آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو باتیں کرتے سنا ہے، کیا یہاں کوئی شخص ہے جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ راجز بنی کعب تھا، جو قبیلہ خزاعہ سے مجھ سے مدد مانگ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ قریش نے بنی بکر کی مدد کے ساتھ بنی خزاعہ پر شب خون مارا ہے، رسول اللہ ہماری مدد کیجئے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا آپ اس طرح سے چلے کہ آپ کی چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی، اور فرمایا اگر میں نے ان کی مدد نہ کی تو میری بھی مدد اللہ کی طرف سے نہیں کی جائے گی. یہ لبیک کا نعرہ جو ہے یہ سیاسی نہیں ہے، تو آپ بھی کہہ لیجئے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. صحابہ کرام جنگوں کے اندر یہ نعرہ لگایا کرتے تھے، نستعین برسول اللہ، ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے رسول سے، ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے رسول سے. تو جنہوں نے اپنے نبی کو پہلے ہی مار لیا، معاذ اللہ، مردہ کہتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو قبر میں مٹی کے ڈھیر میں پڑے ہوئے، معاذ اللہ، ان کی انشاءاللہ واقعی مدد نہیں ہوگی، نہ دنیا میں مدد ہوگی نہ حشر میں مدد ہوگی. ہماری تو دنیا میں بھی مدد ہوتی ہے، قبر میں بھی مدد ہوگی اور حشر میں بھی مدد ہوگی. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک الفاظ میں نصیحت کی ہے،
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو نے مان ہی جانا ہے، قیامت میں تو ساری مخلوق نے، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ ہنود ہو، سب کے سب دوڑیں گے 25,000 سال مر کھپنے کے بعد کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے۔ وہ 50,000 سال کا دن 25,000 برس تو انتظار میں گزر جائیں گے، پسینوں میں ڈوبتے ڈوبتے، کوئی پتہ نہیں ہوگا آج کیا ہونا ہے۔ 25,000 سال اللہ ان کو تڑپائے گا، ان کو ترسائے گا، ان کو لرزائے گا، ان کو خوف میں رکھے گا، اور 25,000 سال کے بعد پھر اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ آج اپنا کوئی سفارشی ڈھونڈو، مددگار ڈھونڈو۔ بے شک اللہ مدد فرمانے والا ہے، اللہ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب وہ خود ہی سفارشی بنائے، خود ہی اپنے محبوب کو شفاعت کا تاج ان کے سر پہ سجائے، تو کون ہے جو ان پر کوئی اعتراض کرنے والا؟ تو اس کے بعد پھر مخلوق ساری، بھلے وہ جس فرقے کی ہے، جس مسلک کی ہے، مدد مانگتے تھے کہ نہیں مانگتے تھے، مردہ کہتے تھے کہ زندہ کہتے تھے، شرک کہتے تھے یا توحید کہتے تھے، وہ سارے کے سارے اس روز جناب کان لپیٹے لپیٹے پھریں گے کہ یا رسول، یا آدم ہماری مدد کرے، یا نوح المدد، یا موسیٰ المدد، یا عیسیٰ المدد، لیکن کہیں سے مدد نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا آج مدد اسی دربار سے ہوگی جن کو اللہ نے شفاعت کا تاج عطا فرمایا۔ محترم صحابہ کرام کی عقیدے یہ تھے، اور ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا عقیدہ تھا، جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ تو صحابہ کا تو یہی ایمان تھا کہ مدد میں اللہ کو بھی پکارتے تھے اور اللہ کے بنائے ہوئے مددگار رسول اللہ کو بھی پکارتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ ہی نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اللہ فرشتوں کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں۔ غزوہ بدر میں فرشتے بھیجے، کیونکہ اس عالم کے اندر اللہ رب العالمین ظاہری اسباب کے ذریعے ہی مدد فرماتا ہے، ہمیں شفا ڈاکٹروں کے ذریعے دلواتا ہے، دوائیوں کے ذریعے دلواتا ہے، ہمارے مقدمات کا حل وکیلوں اور ججوں کے ذریعے ہی کرواتا ہے، ہمیں روزی جو ہے جاب کرنے والوں کو ان کے باس کے ذریعے دلواتا ہے، دکانداروں کو گاہکوں کے ذریعے دلواتا ہے، اللہ اوپر سے نوٹ نہیں برساتا۔ تو یہ جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مدد مانگنا جائز نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہو گیا، وہ یہ آنکھیں کھول کر یہ حدیثیں پڑھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ حضور سے کیسے مدد مانگتے۔ یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، حضور لعاب لگا رہے، مدد کر رہے ہیں اور آنکھ کو اسی طرح بحال کر رہے ہیں۔ حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، بڑے 313 صحابی تھے غزوہ بدر میں، تلواریں تو 8 تھیں، تو باقی کیسے لڑے؟ ہے نا سوچنے کی بات۔ سرکار نے کھجور کی ٹہنیاں دی تھی، ان ٹہنیوں نے برچھوں کا، تلواروں کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ سرکار علیہ السلام کا اختیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ان کی کہ وہاں کافر ہیں جو سوار ہیں اور جناب کس طرح اسلحے سے لیس ہے، اور یہاں کھجور کی ٹہنیاں جو ہیں تلواروں کا کام کر رہی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال فتح مکہ کے اندر جب آپ تشریف لائے، فاتحانہ شان سے آپ نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جنگ نہ کرے، کوئی جنگ نہ کرے، لیکن کافر پھر بھی باز نہ آئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ کافروں نے حملہ وغیرہ کیا، تو پھر اپنی 28 جانیں بھی انہوں نے جو ہے وہ پھر ضائع کروائیں، جہنم واصل کرایا ان کو، کہ فتح مکہ کے دن بھی پھر 28 کفار واصل جہنم ہوئے اور 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اور سرکار علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید پر بظاہر اطاعت فرمایا، غصے کا اظہار کیا کہ جب میں نے منع کیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا تو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ سرکار نے پیغام بھیجا تھا کہ انہیں کہو کہ یہ تلوار کو اتار لیں، تلوار اتار لیں، اور تلوار کو اسے جناب نمایاں نہیں کرنا۔ تو جس شخص کو پیغام دے کر بھیجا تھا تو اس کو یعنی کہ جب یہ پیغام دے کر بھیجا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ تلوار اتار لیں اور تلوار کو آپ نے عیاں نہیں کرنا، اس نے جا کے کیا کہا کہ آج تلوار کو روشن کرنا ہے، واضح کرنا ہے، بالکل الٹ پیغام دے دیا۔ سرکار نے جب ان کو بلایا کہ جب میں نے آپ کو منع کیا تھا تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو پیغام بھیجا تھا کہ تلوار کو عیاں کرنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں کرنا، تو اس شخص کو بلایا گیا
جو پیغام لے کر گیا تو اسے کہا کہ تجھے کیا کہہ کر بھیجا تھا؟ وہ کہنے لگا سرکار آپ نے جو فرمایا تھا میں وہی کہنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن راستے میں نے ایک شخص کو دیکھا سفید لباس میں تھا اور اس کا سر آسمان کو لگ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا، اس نے کہا کہ اگر تو نے یہ پیغام دیا نا تو تیری جان جو ہے نکال دوں گا، تیرا سر قلم کر دوں گا، تو پھر مجھے مجبوراً اس کے ڈر سے یہی کہنا پڑا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی اللہ یہ چاہتا تھا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ آج ان کافروں کو اس طرح بھی مزہ چکھایا جائے، اگر یہ امن کے ساتھ امن کی زبان نہیں سمجھتے تو فرشتے کو بھیجا گیا۔ تو اس لیے حضرت خالد بن ولید جو سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، انہوں نے اس طرح سے پھر وہاں پر وہ کافروں کو جہنم واصل کیا۔ اور سرکار عاجزی کے ساتھ اونٹ کے پالان پر آپ کا سر لگ رہا تھا اور جناب حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے تھے، اور اس طرح سے آپ مکہ شریف میں داخل ہوئے فاتحانہ شان سے۔ تو آج کسی صحابی نے کہہ دیا کہ آج تو یعنی حرم کعبہ میں خون حلال ہو جائیں گے، آج تو بدلے لیے جائیں گے، آج تو جناب ظلم کرنے والوں کے ساتھ ان کا انجام ان کو دکھایا جائے گا۔ لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، یہ تمہیں کس نے کہا کہ ایسا کہو، بلکہ آج وہی کہیں گے ہم کہ جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ آج کے دن بے شک اللہ نے مجھے غلبہ دیا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ جو کوئی اپنے گھر میں بند ہو جائے، ہتھیار پھینک دے، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، اللہ سب کو امن عطا فرما دے گا۔ تو اس طرح سے فوج در فوج لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد کے اندر آئے اور کلمہ اسلام پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے بت جو ہے خود توڑ کر نکالے اور وہاں پر جو ہے نماز ادا کی، وہاں تصویریں بنی ہوئی تھی ان کو مٹایا گیا، اور اس طرح سے جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور واقعات اور بہت سے ہیں، لیکن وقت جو ہے پہلے ہی میں آپ کا زیادہ لے چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان تمام شہدائے اسلام کی قبروں پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان بہادری اور دلیری کے توفیل اللہ آج کے ایٹم بم رکھنے والے، توپیں اور جناب میزائل ہزاروں کلومیٹر دور وار کرنے والے رکھنے والے مسلمانوں کو بھی ان صحابہ کی غیرت اور جرت کا کچھ ذرے ہی عطا فرما دے، تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو فلسطین اور کشمیر اور برما کے اندر ذبح ہوتے نہ دیکھیں۔ اللہ ہماری دعاؤں میں اثر پیدا فرمائے۔